www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے بھی بنی اسرائیل میں ایک مقتول پائے جانے اور اس کا قاتل معلوم کرنے کے بارے میں جھگڑا چل رہا تھا، یہ بیان ہوا ہے. اور یہ لوگ خوش قسمت تھے کہ ان کے پاس ایک نبی موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. جھگڑا ختم کرنے کے لیے اور قاتل کو معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب تدبیر جو اللہ کی طرف سے حکم تھا وہ بتائی کہ ایک بچڑا ذبح کیا جائے اور آگے کا معاملہ آگے بتائیں گے، پہلے اتنا کر لو. بمشکل انہوں نے یہ حکم پورا کیا. مقتول کے خون کو ایک دوسرے پر ڈالتے تھے، تم نے کیا ہوگا، وہ کہتا تھا تم نے کیا ہوگا. اخیر میں یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم کیا ہے بچڑے کو ذبح کرنے کا، اسے تلاش کیا جائے. جب یہ ذبح ہوگا تو آگے کا حکم پوچھیں گے. ان کا مزاج بنانا تھا ماننے کا، جتنا نبی کہے اتنا مان لو، اپنی عقل ضرورت سے زیادہ مت چلاؤ، یہ تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے. نبی کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ایسا مت کرو. یہ حکم تو ہر زمانے کے لیے ہے. آج بھی ہماری بڑی پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم دو چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں. جنت کا داخلہ بھی چاہتے ہیں اور عمل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی ناراضگی کے جتنے کام ہیں ان سے بچنا پڑے گا تو اللہ راضی ہوں گے. اس نے خود اس کو فرمایا ہے کہ میری رضا چاہیے تو میری رضا والے کام کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا. میری مرضیات پر چلو تو راضی ہو جاؤں گا.
اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کرے اور اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو آزمائش میں ڈالا جائے، اس کو پریشان کیا جائے، اس پر مصیبتیں حالات آئیں۔ ابھی یہ جو سیلاب آیا، وہاں جو لوگ مدد کی چیزیں تقسیم کر رہے تھے تو ایک گاؤں میں گئے، جہاں مسلمانوں کے 85 گھر تھے لیکن نمازی 3 تھے۔ جمعہ کے دن 15 نمازی اور عید کے دن 30 نمازی۔ ظاہری بات ہے کہ پھر حالات آتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں اس پر تو کتابیں لکھی گئی، اور خلاصہ یہ نکالا ہے کہ حالات یہ ہم لوگ خود لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ فلان فلان کام کرو گے میں راضی رہوں گا، خوشحالیوں سے نوازوں گا، اور جب خلاف ورزیاں اس حد تک کہ پہنچ جائے گی پھر میری پکڑ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے چھوڑ دیجیے، پہلی مرتبہ میں نے چوری کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تو جھوٹ بولتے، اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ کسی مجرم کو ایک مرتبہ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، اور جب یہ موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، کوئی سبق نہیں سیکھا جاتا، کوئی عبرت نہیں لی جاتی، پھر اللہ کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے باطل ناخواست کا تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ حکم تو اب نبی کی منہ سے نکلا ہے، اس کے خلاف ورزی مشکل ہے، نہیں کریں گے تو اور حالات آئیں۔ اور یہ بچڑے کا تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہوا ان کے سوالات کی وجہ سے۔ انہوں نے خود سوالات اتنے کیے کہ معاملے کو تنگ کر دیا۔ اس لیے صحابہ کرام سے بلا ضرورت سوالات کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ صاف بات فرمائی کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے بہت سوالات کرتے تھے، سوال کریں گے تو جواب آئے گا، جواب آئے گا تو احکام آئیں گے، احکام آئیں گے تو عمل ضروری ہوگا، اور حکم پر عمل نہ کرنے کی شکل میں نافرمانی ہوگی، نافرمانی پر پکڑ۔ تو خود مشکلات مت پیدا کرو، دین آسان ہے، جیسا ہے جتنا بتایا ہے۔ ہاں کوئی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تو بغیر سمجھے عمل بھی مت کرو، اس کو سمجھو، سمجھ کر عمل کرو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کو پہلے رکھا ہے اور اعمال کے ابواب کو پیچھے رکھا ہے، اس بنا پر کہ پہلے سیکھے گا تو صحیح عمل کر سکے گا۔ عمل کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے علم کو مقدم کیا، اور یہ علم محنتوں سے آتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو پوری کتاب لکھ دی، کیسی محنتیں کی ہے لوگوں نے، کیسی دعائیں کی ہیں، حضور نے خود علم کے بڑھنے کی دعا کی ہے۔ یہ پوری کتاب العلم کی پیشانی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ایسا بچڑا مل جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب یوں کہا گیا کہ بچڑا ذبح کرو تو کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات اتنے کیے تو پھر جواب آتے گئے، ایسا ہو، رنگ ایسا ہو، ہل چلانے والا نہ ہو، کھیت میں کام نہ کیا ہو، بالکل بوڑھا نہ ہو،
ایفدار نہ ہو، فلانا ہو، کوئی شرطیں لگ گئی. اب طلاق کرنے جاتے ہیں تو ایک چیز ملتی ہے تو دوسری نہیں ملتی. رنگ مل گیا تو وہ جو ہے ہل میں جوتنے والا، وہ کھیت میں چلنے والا ہے، وہ نہیں ملا تو بات برداری کے کام والا ملا. سب خوبیاں ملی تو رنگ نہیں ملتا. یہ بھی مل گیا تو عمر کا بڑا ہے. حیران ہو گئے. بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، اور یہ بہانے ہی تلاش کر رہے تھے کہ پھر جائیں موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ ایسا بچہ دنیا میں موجود ہی نہیں، قریب تھا کہ ایسا کریں گے. لیکن ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم نے مانگا ہے تو ایسا جانور کہیں نہ کہیں ضرور دستیاب ہوگا، تلاش کرو قوم کے اندر، کہیں نہ کہیں ملے گا. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا، بڑا دیندار تھا اس زمانے کے اعتبار سے، عبادت گزار تھا. عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتے ہیں وہ دیکھیے. بلکہ اس کی عبادت گزاری اور اس کی نیکی اولاد کو بھی کہا جاتی ہے. اللہ اس کی برکت سے اولاد کو بھی معلوم نہیں فرماتے ہیں. حالانکہ اولاد اتنی نیک نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی نیکی کبھی کبھی اولاد کو کام آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں جو ماں باپ چھوڑ کر گئے. سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ بڑا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن قوم میں خطاب کیا تھا، بیان کیا. ہر نبی خطیب رہا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کوئی نبی گونگا نہیں رہا ہے. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ پھر خود بول رہے ہوتے ہیں اور بولنے کا انکار کرتے ہیں کہ خود اپنی بات کی تردید ہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دعا کی، رب اشرح لی صدری. یہ بہت بڑی بات، شرح صدر نصیب ہو جائے. شق صدر تو بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ویسر لی امری، قوموں کو آزادی دلانے میں، قوموں کو نجات دلانے میں، غلامیوں سے نکالنے میں جو اصول درکار ہیں اس کے نمبر 2 پر ہے یسر لی امری. اللہ سے دعا کرے گا اللہ تو آسان کر، ورنہ میرا کام نہیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ یہ جو لکنت ہے یہ اتنی دور کر دے کہ میں اپنی بات بے کم و کام قوم کے سامنے بیان کر سکوں. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اکیلا کیا کروں گا، میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بات بیان کرنے میں فصیح ہے، تو اس کو بھی اللہ نبوت سے سرفراز کیجیے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. میرے کام کے اندر اس کو معاون بنا دیجیے. کیا کریں گے اگر زبان کھل گئی تو کیا کریں گے؟ کئی نصب بحق کثیرا، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے آپ کی بڑائی بیان کریں گے. یہاں تسبیح کے معنی تبلیغ ہے. اللہ کے بندوں کے سامنے بات کھول کر بیان کریں.
کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ایسا تھا کہ لوگ رو پڑے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہ اے نبی اللہ یہ بتائیے، اتنا شاندار بیان دیا آپ نے، نبی کا بیان کیا ہوگا؟ معمولی انسان کے بیان سے متاثر ہوتے ہیں، تو نبی کا بیان تو حقیقتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کیا عالم کے اندر؟ نہ پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، میں عالم ہوں۔ انا عالم، جو درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یہ بات ناگوار گزر گئی۔ ایسا کیوں کہا؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ارے یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ سب سے بڑے علم والے ہیں۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی سے جب پوچھا جائے کہ تم سے بڑا کوئی عالم ہے تو یوں نہ کہے کہ نہیں میں بڑا عالم ہوں، بلکہ معاملے کو اللہ کی طرف متحول کرے اور یوں کہے کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم۔ سب سے زیادہ علم والے اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے بڑا علم والا تکوینی علم رکھنے والے حضرت خضر ہیں، اور مجمع البحرین پہ ملیں گے جاؤ، اور تمہاری رہنمائی انسان نہیں کرے گا، مچھلی رہنمائی کرے گی، جاؤ۔ یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں، یہ رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے۔ صبح سے چلے تھے، رات بھر چلتے رہے، ایک چٹان پہ جا کے آرام کیا، صبح میں وہاں سے پھر چلے مقصد کی طرف، اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا بھائی بہت بھوک لگی ہے، آپ بنا رضانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب۔ اپنی منزل سے آگے جب نکل جاتا ہے آدمی، اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی حد سے آگے بڑھے گا تھک جائے گا۔ ایک دکان کی ماشاءاللہ بہت اچھی چلا رہا تھا، دعائیں کروا کروا کے دوسری بھی دکان چلانا شروع کیا، پہلی بھی ٹھپ ہو گئی، دوسری بھی ٹھپ ہو گئی، اب دونوں جگہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ دوستوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے حد سے آگے مت بڑھ ورنہ جھگڑا ہو جائے۔ معلوم حد سے آگے بڑھتی ہے بات، جھگڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو زبان کو حد میں چلانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان غلط چلی تو مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، اور زبان اگر کنٹرول سے رہی، خاموش رہا، کوئی پریشانی کا سبب نہیں، خاموشی سکون ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ اسپیچ از سلور، بولتا ہے آدمی تو یہ سلور ہے، سائلنس از گولڈ، خاموشی سونا ہے، گولڈ ہے۔ اب جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بولیں گے، ضرورت کے مطابق بولنا مناسب ہے، بولا جائے گا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں بولا تو وہ پریشانی کا سبب ہے۔ تو حضرت یوشا نے کہا کہ وہ مچھلی کی تھیلی تو وہاں چٹان پہ رہ گئی، چلو واپس چلو، وہیں تو وہ مقصد ہے ہمارا، ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہم ما قصصا۔ جب وہاں پہنچے تو چٹان پر ایک آدمی سفید چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، چادر ہٹا کر انہوں نے کہا اس سرزمین میں سلام کرنے والا کوئی نہیں، تم کون، نبی ہو؟ کہا ہاں۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا ہاں۔ بعد میں کانٹریکٹ ہو گیا کہ ساتھ علم سکھانے کے لیے لے چلیں گے۔ ایک بستی پر گزر ہوا، بھوک بہت لگی تھی۔ ایسی بزرگ شخصیات کو دیکھ کر کوئی بھی کھانا کھلا دے، لیکن وہ بستی والے اتنے سخت جان تھے کہ جب انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے گھر پہ کھاؤ پہ نہیں آ جائے، ہم نے سکھاؤ، جان نہ پہچان تم کو کہے گا کھانا کھلاتے تھے، انکار کر دیا کھلانے سے۔ اب آگے چلے تو حضرت خضر نے ایک دیوار بالکل گرنے کو جا رہی تھی، اس کو نیچے سے ہاتھ یوں کیا۔ میرے والد صاحب ہاتھ بتاتے تھے نیچے سے، جڑ میں سے ہاتھ یوں کیا، کوئی مزدور نہیں، کوئی ملازم نہیں، کوئی اینٹ نہیں، کوئی ریتی نہیں، کوئی سیمنٹ نہیں، دیوار کھڑی ہو گئی، گر رہی تھی وہ دیوار کھڑی ہو گئی۔ حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فالتو کام ان لوگوں کا کیوں کیا آپ نے، جب انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، کچھ نہیں کیا، پھر اوپر سے ان کی دیوار سیدھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں حکمت بتائی کہ یہ دیوار کے نیچے نیک ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے خزانہ چھوڑا ہے، اور یہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ خزانہ لٹ جاتا اور بچے محروم ہو جاتے، تو اللہ نے حکم دیا کہ دیوار کھڑی کر دو تاکہ نیک ماں باپ کی اولاد محروم نہ رہے۔ تو دیکھو ماں باپ کی نیکی اولاد کو کام آ رہی ہے، اللہ نے خضر کو حکم دیا دیوار کو کھڑا کروا دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ دیوار تو گر رہی تھی، ایک دم کھڑے کیسے ہو گئی ہے؟ لیکن کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبق پڑھانا تھا اس لیے پتہ چلا۔ اب وہ نیک آدمی نے ایک بچڑا خریدا تھا، اور بچڑا خرید کر یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ بچڑے میں میری اولاد اور میری گھر والی کے لیے برکت کا سامان پیدا کر دے۔ پھر وہ نیک آدمی انتقال کر گیا۔ اس زمانے میں جبکہ بنی اسرائیل کے سرخیل وہ بچڑا تلاش کر رہے تھے، تو وہ مرنار جو بزرگ تھے ان کا جو لڑکا تھا وہ والدہ کا بڑا فرما بردار اور بڑی بات ماننے والا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور بچڑے کے بارے میں آفر کی کہ تمہارے پاس بہت خوبصورت اور حسین بھرا ہوا بالکل بکرا ہے، بچڑا ہے، تو اس کو مجھے دے دو، اور کچھ دینار بتائے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں میری والدہ کو پوچھ لوں ذرا، کہا میں 10 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا نہیں، والدہ کہیں گی تو والدہ سے جا کے کہا کہ اس طرح سے ایک آدمی اپنا بچڑا خریدنے آیا ہے اتنے دینار میں، ورنہ بیٹا نہیں دینا ہے، نہ کہہ دو۔ جا کر نہ کہا لڑکے نے کہ والدہ نام کہتی۔ دوسری مرتبہ اس نے 20 دینار کی آفر کی کہ 20 دینار میں تمہارے سے لے لوں گا، مت پوچھو والدہ کو، تم لے لو، ویسے پہنچا دو، اتنی قیمت میں کون لے گا؟ کہا نہیں، تم جتنی بھی قیمت دو، والدہ اجازت دے گی تو لوں گا، ورنہ نہیں۔
والدہ نے پھر بھی منع کر دیا تو کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ فرشتے نے کہا یہ بچڑے کی قیمت تمہیں بہت زیادہ ملنے والی ہے اور تم ماں کے فرما بردار ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بچڑے کے ذریعے سے تم کو نوازنے والے ہیں، اس لیے کم قیمت پر کسی کو مت دینا، ایک بہت بڑی آفر آنے والی ہے۔ یہ تلاش کرتے ہوئے لوگ پہنچے اور سب بچڑے دیکھ چکے تھے، اب یہ بچڑا ان کو پسند آیا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کوئی موجودہ دور میں بچڑے اور گائے کے زبان کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے کہ کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ اس وقت جو ہے گو ونش کہتے ہیں گجراتی میں، اس کے اوپر قانونی اعتبار سے پابندی ہے، تو پابندی والا جانور ذبح بھی مت کرو، خریدو بھی مت، سوچو بھی مت۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اللہ نے دوسرے آپشن رکھے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، وہ کیجیے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، قربانی تو بننی ہوگی، یہ تو انشاءاللہ قیامت تک چلنی ہے۔ اب یہ حالات بیچ میں آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہیں گے، لیکن اللہ نے دین کو اتنا کشادہ اور کھول کے رکھا ہے، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم قانون کا احترام کریں گے اور حکومت کے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب بھائی چھوٹے جانور کی گاڑی بھی پکڑ لیتے ہیں تو کیا کرنا؟ تو اس میں کمشنر صاحب کی رائے یہ ہے کہ جانور کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ ظالمانہ نہ ہو۔ یہ تو اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ جانور کو ٹھونس ٹھونس کر اس طرح سے، یہاں تو انسانوں کو ٹھونس ٹھونس کر رکشے میں ڈالتے ہیں، جانور کی کیا حیثیت ہے؟ ایک رکشا میں کتنے انسانوں کو قانونی طور پر لے جا سکتے ہیں اور کتنوں کو لے جایا جاتا ہے؟ 12 آدمی رکشا کے اندر بیٹھتے ہیں، ظلم ہے رکشا پر، اور ہر آنے والا دوسرے کے اوپر سوار ہو کر بیٹھتا ہے۔ جانور پر بوجھ نہ پڑے، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، انسانیت کا معاملہ کیا جائے، حیوان پر ستم نہ کیا جائے۔ اتنا ٹھوس کے بیچارہ کبھی کبھی جانور اندر سے نکل کے مر جاتا ہے، اتنا وہ سانس اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، تو قربانی کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ ان کا قانون نہیں ہے تو شریعت کا بھی قانون ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سونے سے گھراس میں مہنگی پڑتی ہے۔ بھئی ایک بڑی گاڑی کے اندر صرف 2 جانور آئیں گے، اندر چارہ بھی ہونا چاہیے، اندر پانی بھی ہونا چاہیے، جانور کے چلنے کی ذرا جگہ بھی ہونی چاہیے، اس طرح سے لانا ہے۔ خیر یہ کام دیکھنا یہ تو حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے، لیکن یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ جانور کو ذبح کرنے میں بھی ترحم کا معاملہ کیا جائے اور اس کو بھی اچھی طرح پوری طرح کھینچ کر ذبح کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ فرمایا چھری پہلے سے تیز رکھو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ جانور جس کو اللہ کے دربار میں پہنچانا ہے اس کو ایسی تکلیف کے ساتھ نہیں پہنچانا ہے۔ اور گوشت کھانا یہ ہمارا مقصد اصل نہیں ہے، اصل میں تو اللہ کے دربار میں یہ قربانی پیش کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ حضرات تلاش کرتے ہوئے یہ نوجوان کے پاس آئے اور کہا بھائی ہزاروں جگہ پر تلاش کرنے کے بعد آپ کا یہ بچڑا ہم کو پسند آیا ہے، اب آپ اس کی قیمت بولیے۔ انہوں نے کئی کچھ قیمت، انہوں نے کہا اتنے میں تو میں نہیں دینے کا، فرشتہ کہہ گیا ہے
نہیں دینے. سمجھا گیا تھا وہ انسان کی شکل میں. اور بڑھاؤ قیمت اور بڑھاؤ. کہا بھائی ہمارے جیب خالی ہو جائیں گے. کہو میں نہیں جانتا لیکن میں بچڑا نہیں دینے کا, یہ میری پوری زندگی کی پونجی ہے اور کچھ نہیں میرے پاس. اچھا تو تمہارا لاسٹ آفر کیا ہے؟ کہا تو میرا لاسٹ آفر یہ ہے کہ یہ بچڑا لے جاؤ, ذبح کرو, پھر اس کا چمڑا بچھاؤ اور اس کے اوپر سونا گولڈ جو ہے وہ ڈالو اور وہ بھر جائے پورا چمڑا. اتنی قیمت. ارے بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے. فرمان تو نہیں دینا ہے, مت کرو تم, اللہ کا حکم پورا مت کرو. وہ جانتے تھے کہ نہیں کیا تو حالات آ سکتے ہیں, مجبوراً اس کو منظور کر لیا. اور باپ کی دعا کیسی لگ گئی کہ یہ بچڑا پوری زندگی کی ان کی کمائی کا سامان بن گیا. پوری زندگی اس میں سے کھایا, اتنا سونا ان کو جو ہے مل گیا. یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب اتنا گھر میں رکھ سکتے ہیں, اتنا نہیں رکھ سکتے ہیں, اتنا کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ بھی نہیں. ابن منظر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے پڑوس میں تخت کے اوپر بٹھایا تھا. تو ایک صحابہ ہے, انہوں نے کہا یہ بوڑھے آدمی کو تخت پر کیوں بٹھایا بادشاہ کے ساتھ؟ جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہاروت اور ماروت کو دیکھ کے آیا ہے اور اس کی دلچسپ واقعہ اور کہانی سناتا ہے. اس نے جو کہانی سنائی تو یوں کہا کہ میرا باپ جو تھا وہ جادوگر تھا اور میرے گھر میں مال کی فراوانی تھی. اور فراوانی کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں اپنا پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ تو میری ماں نے گھر کے کمرے کھول کھول کے بتایا تو چھت تک جو ہے پیسہ لگا ہوا ہے اور چھت تک جو ہے دنانیر اور دراہیم بھرے ہوئے ہیں. اور فرمایا تو کتنی بھی خرچے کر دے گا لیکن یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا, یہ تیرے باپ نے جمع کیا تھا. وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور لوگوں کے علاج اور تعویذ گنڈے کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے اس نے کمایا ہے اور اتنا حاصل کیا ہے. ارے ان کو یہ اتنا بڑا جادو کا علم حاصل کہاں سے ہوا اور ان کے شاگرد کون کون ہیں؟ شاگرد تلاش کی اور پھر شاگردوں کو تلاش کرنے نکلا تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا لیکن یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. اور پھر غار پر لے گیا اور 300 سیڑھیاں نیچے اتر کے ایک کنواں آیا, کنویں کے اندر 2 آدمی لڑکے ہوئے تھے. بتلا یہ ہاروت اور ماروت ہے, وہ سزا پا رہے. خیر وہ تو لمبا واقعہ ہے لیکن اس دور میں یہ گرفت کی بات نہیں تھی تو انہوں نے سونا جمع کر کے رکھ دیا. اب انہوں نے یہاں بچڑا ذبح کر دیا. دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. کیا کرنا ہے آگے بتاؤ؟ بچڑا ذبح کر کے دے دیے, اب آگے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. یہاں بعض کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ بچڑے کا جسم کا کوئی عضو وہ مرنا اور مقتول کو لگاؤ, مقتول کے جسم سے ٹچ کرو, کیا ہوگا؟ بس جیسے تم لگاؤ گے یہ مقتول جو ہے وہ جی اٹھے گا. اتنا لمبا پروسیجر کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ تو گئی جمعہ کو میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ان کے دل دماغ میں جو بچڑا پرستی اور جانور پرستی تھی اس کو نکالنا تھا. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے اطلاع دیتے تو مقتول زندہ ہو سکتا تھا, لیکن اتنا لمبا پروسیجر اختیار کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو محبت تھی جانوروں سے اور اس کی پرستش کرتے تھے اور یہ پرستش ان کے اندر آئی تھی وہ کتیوں کی وجہ سے. وہاں سے آئے تھے نا یہ لوگ اور وہ سب جو ہے جانور پرست تھے تو یہ بھی اسی کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور اپنی توحید کو بھول گئے تھے. تو پھر یہ سبق پڑھایا
ایک قول یہ ہے کہ دم کا حصہ لگایا، ایک قول یہ ہے زبان کا حصہ لگایا، اور فوراً وہ جو ہے مردہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا۔ بعد میں سزا اس کو دے دی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ اور دنیا میں وہ عقیدے رکھنے والے جو یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، یہ عقیدے کو نہیں مانتے۔ مر گئے تو مر گئے، دنیا انجوائمنٹ کی جگہ ہے، انجوائے کر لیا، ختم ہو گئے، آگے کوئی دنیا نہیں ہے، آگے کوئی ورلڈ نہیں ہے، آگے کوئی عالم نہیں ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ میرے والد صاحب ایک شعر فارسی کا پڑھا کرتے تھے، در نگاہش آدمی آبو بلست۔ عام لوگوں کی نظر میں، ایک ظاہر بین انسان کی نظر میں انسان کیا ہے؟ کیچڑ اور گائے اور مٹی کا بنا ہوا ہے، اور کاروان ہے زندگی بے منزل، اور یہ زندگی کا کاروان اس کی کوئی منزل نہیں ہے، جہاں آدمی مرا وہاں فل اسٹاپ، آگے کوئی لائف نہیں۔ لیکن یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو آنکھوں سے تم کو دکھاتے ہیں اور یہ واقعہ تم کو سناتے ہیں، اور تم اس کے گواہ بھی ہو کہ ہم نے مردے کے ایک حصے کو دوسرے مردے پر لگا کر زندہ کر دیا۔ یہ ہمارا کام ہے، مردوں کو یوں زندہ کر سکتے ہیں۔ جب تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہو گیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے عقیدے میں ہے۔ والیوم الآخر والقدر، اور بلقائہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بھائی بڑا جو ہے ایمان کا حصہ یہ تو عقیدوں کے اوپر مبنی ہے، اور عقیدے پختہ ہونے چاہیے تو اعمال پختہ ہوں گے اور نیکیاں جم کر ہوں گی اور اس کے اندر یقین کی کیفیت بنے گی، اور اگر عقیدے کمزور ہوں گے تو اعمال میں کمزوری آئے گی۔ اس میں چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ لو، عقیدے کی مثال جڑ کی طرح ہے، جڑ روٹ کی طرح ہے، اور اعمال کی مثال جو ہے وہ درخت کی شاخیں اور پتوں کی طرح ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جڑ نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے عقیدہ دل کی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتی، اور نظر جو آتا ہے وہ عمل نظر آتا ہے۔ عمل کے اندر پختگی، جب جڑیں گہری ہوں گی تو درخت کی شاخیں شاداب اور آباد ہوں گی۔ بالکل اسی طرح جب یقین اور عقیدے کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو اعمال صالحہ کی شاخیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہوں گی۔ اس لیے واقعہ تو اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عقیدوں کی پختگی نصیب کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، حفاظ سے محبت عطا فرما، علماء سے پیار عطا فرما. اے اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ جو زائرین حج کے لیے جا چکے ہیں، ان کی جو جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے تمام ارکان و اعمال جو ہونے والے ہیں اپنے فضل سے منظور فرما. جن کی تمنائیں ہیں اور نہ جا سکے اپنے فضل سے انہیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت سے سرفراز فرما. جانے والوں کو اللہ بار بار جانا اور وہاں کا احترام نصیب فرما. اے اللہ قربانی کے ایام قریب ہیں، اپنے فضل سے قربانیاں کرنے والوں کو جذبے عطا فرما، اور اے اللہ ان کی قربانیوں کو اپنے فضل سے منظور و قبول فرما. اور اے اللہ ناخوشگوار جتنے واقعات ہیں اس سے تمام علاقوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین حالات کو سازگار فرما. اللہ بہار اور پورنیہ اور دوسرے جتنے علاقوں میں سیلاب ہے اپنے فضل سے سیلاب زدگان کی مدد فرما. جو مدد کے لیے پہنچے ہیں ان کو ہمتیں عطا فرما. اے اللہ سب کی ایسے حوادثات سے، مصائب سے، آلام سے اپنے فضل سے حفاظت فرما. اللہ جہاں بارشوں کی کمی ہے اپنے فضل سے باران رحمت عطا فرما. اے اللہ نفع والی بارش برسا. اے اللہ جہاں سیلاب سے نقصان ہے اللہ وہ نقصان کا غیر سے ازالہ فرما. تلافی کی شکلیں پیدا فرما. جو لوٹ گئے ہیں، جن کے گھر ڈوب گئے ہیں، اللہ غیر سے ان کے گھروں کے بننے کی شکلیں پیدا فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اور دور دراز بہت سی خواتین بھی دور مائل سے جو ہے وہ یہ تفسیر وغیرہ سنتی ہیں، اللہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ان کا ہاتھ اٹھانا بھی منظور فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 4 تصویر کا ذکر ہے محدود ہے، اور باقی جن لوگوں کو جو ذکر بتائے گئے ہیں اور طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں. مراقبہ ہمارے سلسلے میں اصل ہے. چند لمحوں کے لیے اور چند منٹوں کے لیے باقاعدہ پابندی کے ساتھ روزانہ کیا جائے. تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، جو اوراد بتائے ہیں ان کی بھی پابندی کی جائے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں،
और तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस ताज़मे आखिर विरदे ज़ुबान है मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے، لگاتار تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مقتدی بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول رضا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، اس سے مطلب آؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔
آیا بغیر کاش پسال اللہ کی دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تمہیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے کہ کھونا کھڑا کون ہے اور جب مراقبے ہوں تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج کہنے پر آنکھ بند کر دی ایک دن ہوا رہے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں نہ دنیا نہ دولت نہ جائے گا فقط ساتھ کے کفن جائے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہت مجرم ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ اقراری پاکی ہیں، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کے حالات پر ہم کے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، اللہ اپنی شان کریمی کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے یقین کو مستحکم بنا دے، اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما دے، تجھ پر اعتماد عطا فرما دے، اے اللہ تیرے رضاق ہونے کا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کی بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور اپنے مخصوص بندوں میں سے ہمیں بنا دے، اپنے فضل سے ہمیں قبول فرما دے، اے اللہ دین کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ عبادتوں کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا میں سے ہمارے لوگ بنا دے، اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلب کو شاکر بنا دے، اے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے۔ اے اللہ العالمین آزمائشوں سے ہمیں نہ آزما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، فصل کرتے ہیں، اے اللہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کے فیصلے فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، تلاوت کا جذبہ عطا فرما دے، نمازوں کی پابندی عطا فرما دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تیرے دھیان سے رونے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ پوری امت کے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں نے ہمیں شمار کروا دے، اے اللہ العالمین دین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، اے اللہ نیکیوں کی الفت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو تیرے گھر کی طرف آنے والا بنا دے، دین کی طرف آنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے راستے میں چلنے والا بنا دے، اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے، اے اللہ معافیات سے ہمیں بچا دے، اے اللہ غفلتوں سے ہمیں نکال دے، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے، بیداری والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ غفلت والی اور سارے غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ ضرورتوں کا غیر سے تکفل فرما، قانونی چارہ جوڑیاں اور پابندیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اسپتالوں سے اور اللہ کچہریوں سے اور اللہ پولیس تھانوں سے ایسی تمام خطروں کی جگہ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ امن و امان والی زندگی عطا فرما، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ ہماری اور ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے ایمان پر گئے اللہ جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقامات عطا فرما، جبھی قبرستان والوں کی بے انتہا مغفرت فرما، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ حفاظت ایمانی نصیب فرما، اے اللہ کی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز انشاءاللہ پروگرام پورا میں بعد نماز عشاء 9 بجے نماز کا وقت ہے، بچے سو